آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ ہمارے جو دوست ہیں نئے پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی انکشاف کر کے ہم لوگوں کی روزی روٹی کا سامان مہیا کرتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے تئیں ایک بہت بڑا دھماکہ کیا اور خبر دی کہ دبئی میں نیب کے وارنٹ پہ ایف آئی اے نے ایک صاحب کو، جن کا تعلق ایڈن گارڈن جو ایک تعمیراتی کمپنی ہے اس سے ہے، ان کے صاحب کو پکڑا ہے اور مرتضی امجد نام ہے ان کا، اور بہت لمبا یہ ایشو چلتا رہا ہے۔ اور مرتضی امجد کی پوری فیملی ہے، ڈاکٹر امجد کی پوری فیملی ہے۔ ابھی ہم تفصیلی ذکر کریں گے۔ اس میں جو ہم جیسے لوگوں کے لیے خبر تھی وہ یہ تھی کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کی فیملی کا نام بھی اس ہاؤسنگ اسکینڈل میں سامنے آ رہا ہے، جس کے متاثرین کی تعداد تقریباً 10,000 سے زائد ہے۔ اور پرسوں ہی لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر ایڈن گارڈن کے متاثرین نے مظاہرہ کیا، جس کے بعد یہ خبر آئی کہ دبئی میں ایف آئی اے نے مرتضی امجد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ بہت لوگ یہ جوڑ رہے ہیں کہ جی مظاہرہ ہوا اور ایک گرفتاری ہو گئی، اتنی جلدی کام نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں چونکہ افتخار چودھری کی فیملی سے ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ ڈاکٹر امجد جو ایڈن گارڈن کے مالک ہیں، ان کے ایک صاحبزادے جو مرتضی ہیں ان کی بیگم بھی ہیں جی بالکل، ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ارسلان افتخار جو ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ ارسلان افتخار نے کچھ ڈیجی ٹی وی چینلز پہ میں نے سنا کہ انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں ہم پہ عمران خان کے خلاف جو میرے والد کی سیاسی پارٹی نے کیسز دائر کیے ہیں صادق اور امین ہونے کے حوالے سے، وہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس اسکینڈل میں ملوث کیا جا رہا ہے، اور وہ 1 ارب روپے ہر جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں اس کا دعویٰ کرنے کا۔ اچھا، بیکاز اگر یہ تو صرف اس چیز پر اگر ناراض ہیں تو پھر وہ بھی سن لیں کہ فواد چودھری صاحب نے اور کیا باتیں کی ہیں۔ اس نے اور بھی بہت باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک شاکنگ بات تھی کہ سابق چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب خود یہ کیس سن رہے تھے جس میں ان کی فیملی کی بھی انوالومنٹ تھی، اور پھر بقول فواد چودھری ریلیف بھی دیا، کیونکہ آخرکار گھر کی بات تھی۔ بقول فواد چودھری نہ صرف یہ مرتضی امجد کا نام اس میں آ رہا ہے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، ارسلان افتخار اور افتخار چودھری صاحب کی بیٹی، اور ظاہر ہے کہ ان کے فادر ان لا، بیٹی کے فادر ان لا کا بھی نام آ رہا ہے۔ فواد چودھری نے اور بھی ایک بڑی مزیدار بات کی ہے، اور کافی اگر یہ بات سچ ہے تو اٹ از ویری ڈیمنگ۔ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اس شادی کے بعد ہاؤسنگ اسکیم کے اونرز کے نام ای سی ایل سے ہٹائے گئے اور پھر وہ اور جب شادی ہوئی ہے اس وقت بھی جو صاحبزادی تھی ان کے سسر یعنی ایڈن گارڈن کے جو ہیں وہ مالک ڈاکٹر امجد، ان کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھی، اور خود چیف جسٹس صاحب نے اس کی سماعت کی جبکہ ان سے رشتہ داری ہو چکی، اور اس کو ہم کہتے ہیں کیا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ اصولاً آپ کو ریکیوز کر دینا چاہیے۔ بہرحال ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل ہے کیا، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کتنے اس میں پیسے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈان نیوز کے نامہ نگار انعام اللہ خٹک صاحب۔ خٹک بھائی بتائیں یہ مسئلہ شروع کہاں ہوا اور کتنے لوگ اس میں پھنسے رہے ہیں؟ جی بالکل، تھینک یو سو مچ زرار بھائی۔ یہ ایڈن جو گروپ ہے ڈیولپرز کا، یہ 80 سے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے۔ ان کا بڑا اچھا ریپو رہا ہے۔ ہم نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران سے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ ان کے کچھ بڑے سکسیسفل پروجیکٹس ہیں، پرٹیکولرلی 90s میں جب انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے، کچھ تھیمیٹک پارکس بنائے۔ تاہم بات بگڑی ہے 2006 کے بعد، جب ہم جانتے ہیں حبیب رفیق صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا اسلام آباد کے زون 4 میں، الحمرہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، جس کے بعد اس کا نام چینج کر دیا گیا
ایڈن لائف کے نام سے زون 4 اسلام آباد میں لیترار روڈ پر ہے، وہاں پر بھی یہی کیس سامنے آ رہا ہے، نہ صرف لاہور میں بلکہ چونکہ ان کے 8-9 پروجیکٹس ہیں، الحمرہ ولاز ہیں، کینال ہے، اس کے علاوہ ان کے کچھ ایڈن ریزیڈنشیا ہے، تاہم جو ایڈن بولی ورڈ ہے جس میں سب سے زیادہ گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہوا، اس میں اگر میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ نیب لاہور کے افسران، ایون ہائی لیول کے افسران جو تھے، انہوں نے بھی کوئی ان کا بڑا لیک لسٹر اپروچ رہا. یہ جو کمپلینٹس ہیں ان کے خلاف، یہ کہ آج نہیں درج ہوئے، یہ بڑے 2-3-4 سال پہلے کے کمپلینٹس آ رہے ہیں نیب کے پاس، لیکن نیب کا وہ پرویکٹیو رول نہیں رہا جس طرح کے کرنا چاہیے تھا. یہ آل آف اے سڈن ہو چکا ہے. نیب نے ڈاکٹر امجد، ان کے جو دونوں بیٹے ہیں مرتضیٰ امجد اور مصطفیٰ، ان کے نوٹس جاری کیے کہ وہ پیش ہوں. کسی پیشی میں 3 نوٹس جاری ہوئے، کسی میں یہ کوئی فیملی کا ممبر پیش نہیں ہوا ہے. پھر 2 مئی کو خبر آئی کہ سوائے ایک فیملی ممبر کے سب بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں. اس دوران نیب نے اثاثے ضبط کرنے کی جو ہے وہ کارروائی شروع کی، جن کی مالیت نیب ذرائع کے مطابق 20 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. ان کے اکاؤنٹس منجمد ہوئے. ایڈن ہاؤسنگ جو مختلف پروجیکٹس میں، اس میں امجد فیملی کے نام پہ 111 کمرشل پلاٹ اور 750 کنال زمین بھی نکلی ہے. یہ جو ہے یہ مظاہرہ اتوار کو جو ہوا ہے، یہ اس سے بہت پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں نیب ایکٹیو رہی ہے، لیکن وزارت داخلہ جو ہے وہ اس نے اپنے قدم جو ہے وہ نہیں. جی تو انعام، تو یہاں پہ مطلب یہ ان چیزوں سے تو لگ رہا ہے کہ نیب نے تو چلو کم از کم اس سال کافی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مظاہرہ تو 3 دن پہلے ہوا تھا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یوں چٹکی میں تو نہیں ہوتا نا کہ سر یو اے ای والے صحیح وہ بندے پہنچے ہوئے ہیں، آپ چھیتی نال گرفتار کر بندے نو، تو ایسے تو مشکل ہے. تو یہاں پر مطلب انٹیریئر منسٹری کے اس میں جو لگ رہی ہے کہ تھوڑا سا ڈاما ڈول قسم کی اپروچ تھی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ منسٹری نے اپنے قدم کیوں جو ہے وہ دھسا دیے تھے، میں یہ جاننا چاہوں گا خٹک صاحب آپ سے. جی بالکل زرار بھائی، جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو کئی موقعوں پہ ایسا ہے کہ نیب ریکویسٹ کر دیتا ہے انٹیریئر منسٹری کو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. کئی ایسے ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس جس میں نیب کی جو ریکمنڈیشن ہے ریگارڈنگ کسی کا نام ECL پر ڈالنا، اس کے کوئی خاطر خواہ اچھا جواب نہیں ملا انٹیریئر منسٹری سے. ہاں البتہ یہ اس میں شک نہیں ہے کہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے یہ جس کو نیب والے کہتے ہیں کہ کرمنل نیگلیجنس ہے، ان کا نام ECL پر ڈالنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ زرار بھائی دیکھیں کہ جس پروجیکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں، یہ تو 10,000 کی بات کر رہے ہیں، یہ بات 10,000 کی نہیں ہے، 30,000 کلیمنٹس ہیں. سب سے ٹیکنیکل بات، اور نیب کے لیے جو پرابلم ہے، ابھی تک کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا، انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایڈن اسکیم کے جو پروجیکٹس ہیں، اس کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے. نیب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ کوئی پلی بارگین کر سکتا ہے، نہ کوئی والنٹری ریپیٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کلیمنٹس ہیں، ایک پلاٹ 10-10 8-8 بندوں کے نام فروخت ہو چکی ہے، اور 8 بندوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اب نیب یہ چاہتا ہے، نیب نے بندوں سے کہا جو افیکٹیز ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. اس میں تو کچھ لوگوں نے ایگری کیا، لیکن ایگری کیسے کرتے؟ کیونکہ ایک بندے کے نام پہ، یعنی ایک پلاٹ 10-10 اور 8-8 ایسے کیسز ہیں جس میں ان کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے. اب اگر مارکیٹ ویلیو دیکھیں تو وہ تو واقعی نیب کے مطابق جو ایڈن کی جو ایریا ہے وہ کافی مارکیٹ ویلیو اس کا ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اب کلیمنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی، جیسے آپ نے 20 بلین کی بات کی، 15 بلین کی کنفسکیشن ہے. اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں. جو ایڈن کے مینجمنٹ کے نام جو گاڑیاں ہیں، ایکسائز کو بتایا گیا ہے کہ ان گاڑیوں کو ٹرانسفر نہ کیا جائے. پھر بھی اگر یہ اماؤنٹ ہم نیب کلیکٹ کرے، پھر بھی جو کلیمنٹس ہیں اس میں یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی. اچھا سوری نام اللہ، میں آپ کی بات رہا ہوں، بہت معذرت ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد یہی بات آگے رکھیں گے کہ ایڈن کے جو متاثرین ہیں، گرفتاری تو ہو گئی، لیکن کیا کوئی وصولی کی بھی امید رکھیں؟ ایک گرفتار ہوا ہے ابھی، ایک گرفتار ہوا ہے. بریک کے بعد
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کے بارے میں. ایک خوشخبری ہے متاثرین کے لیے اور وہ ہے کہ مرتضی امجد کو گرفتار کیا ہوا ہے UAE میں. لیکن کیا اس کا مطلب ہے، انعام اللہ خٹک آپ سے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ متاثرین کو پیسے بھی واپس ملیں گے، کوئی ان کو ریلیف ملے گا؟ آپ کی نظر میں ایسا کچھ ممکن ہے عنقریب؟ بالکل زرار بھائی، یہ کیس جو ہے نیب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نیب کمپنسیٹ کرتا ہے افیکٹیز کو، کیونکہ ایک پلاٹ کے لیے عمومی طور پر جو پلاٹ کا ایک بندہ ہوتا ہے اس نے انسٹالمنٹ جمع کرائی ہوتی ہے اور اس کو پوزیشن نہیں ملا ہوتا، تو اس کے بعد نیب مارکیٹ ویلیو کے حساب کو اس کو پیسے واپس کرتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پریشرائز کر کے. لیکن ایڈن کا کیس یہ ہے خصوصی طور پر ایڈن بولی ورڈ کا اور ایڈن آباد کا، کہ جس میں ایک پلاٹ سیم نمبر کا سیم لوکیشن کا، اس کے لیے 8 جس طرح میں نے پہلے کہا 10 اور 5 لوگوں نے ایک ساتھ سیم لوکیشن سیم سائز اور سیم نمبر کے پلاٹ کے لیے انہوں نے انسٹالمنٹ جمع کرائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پلاٹ 10 بار زیادہ ہو گیا ہے اس کی قیمت. تو اس میں اگر ان کیس، یہی تو وجہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ نیب کے لیے ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے. ایک پلاٹ کے دعوے دار ہیں 10، 8 اور 5 بندے، ایک بندہ ہے نہیں کہ اس کو آپ وہ کر دو، کمپنسیٹ کر دیں. تو اسی لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2013 سے 2015 کے درمیان اسلام آباد کے زون 5 میں اسی ایڈن لائف کی فائلیں بک گئیں، اور یعنی کتنا فریش ہے 2013 اور 15 کے درمیان. اس میں بھی سیم کیس آ رہا ہے کہ اس میں کلیمنٹ زیادہ ہے، پلاٹ ایک ہے اور اس کی انسٹالمنٹ 5-6 بندوں نے جمع کرائی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بڑا یہ میسیو لیول کمپنسیشن ہے. اچھا خٹک، کیا یہ اس لحاظ سے بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ چیف جسٹس کی فیملی کا نام بھی اس میں شامل آ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی لاہور کے نیب کے افسران سے ہم نے پوچھا. یہ میں اضرار بھائی بتاؤں کہ نیب یہ واحد کیس ہے جس میں نیب کے اپنے افسران معلومات شیئر کرنے میں کتراتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کچھ ہے کہ ابھی تک وہ سو رہے تھے، ان کو پتہ تھا. پھر یہ کیس ہینڈل کرنا، اس کو کلوز کرنا بڑا مشکل ہے. ایک FIR کی قسم اختیار کر گیا ہے. اس میں کلیمنٹس زیادہ ہیں. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کیس میں نیب کے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ اس میں کلیمنٹس بہت زیادہ ہیں. بالکل سابق چیف جسٹس کے انوالومنٹ ہے. نیب کے افسران کا یہ خیال ہے کہ یہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی بیٹی کا رشتہ اس وقت کیا گیا جب 2 مہینے پہلے ایڈن بولی ورڈز اور ایڈن آباد کے حوالے سے کچھ درخواستیں فائل ہوئی. صحیح ہے سر، سمجھ گئے انعام اللہ صاحب، بہت بہت مہربانی. سر دیکھو مطلب ہے نا کہ شادی بھی دیکھ بھال سمجھ کے کرنی چاہیے. مجھے تو بہت خوشی ہے کس چیز کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اس کیس پہ ہاتھ ڈال دیا. بالکل. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ الزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ سیاسی انتقام ہے، چونکہ عمران خان کے خلاف افتخار چودھری صاحب نے اس سے پہلے نیب نے آشیانہ پہ بھی کام کیا ہے، پیراگون پہ بھی کام کیا ہے. اب مجھے قوی امید ہے کہ چونکہ طاقتور لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اب انہوں نے ایک مثال چونکہ قائم کر دی ہے، لہٰذا وہ میں دیکھ رہا تھا ایک خبر کہ DHA لاہور کے جو ہے فیز 5 اس میں ان کے صدر دفتر کے سامنے DHA کا جو ہے سر DHA کی جو سٹی اس کے سامنے مظاہرے ہوئے تھے. کل کی بات ہے یہ. تو اور اس میں مظاہرہ تو چلے ہو گیا، اس میں مظاہرین نے کچھ افسران کے اندر جانے میں رکاوٹ ڈالی، تو ان کے جو افسران کے محافظین تھے انہوں نے خوب خاطر تواضع کی. جی بالکل، اور جو ویڈیو چل رہا ہے خاطر تواضع. خواتین جو تھیں مظاہرین، ان کے ساتھ بھی تھپڑ بازی وغیرہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی تقریباً ملتا جلتا کیس ہے کہ 2010 میں DHA سٹی لانچ کیا گیا تھا. 9 برس گزر چکے ہیں، لگ بھگ 12,000 سے زائد متاثرین بتائے جاتے ہیں. ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کامیاب جو الاٹی تھے انہوں نے قسطیں ساری جمع کرا دیں، لیکن 9 برس گزر جانے کے بعد قبضہ نہیں ملا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہی ہے DHA سٹی جس میں سابق چیف آف اسٹاف جنرل کیانی کے بھائی کا نام بھی سامنے آیا ہے. تو یہ بھی بڑا چیلنجنگ کیس ہے اس حکومت کے لیے. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر ایڈن گارڈن پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے یہ حکومت، تو
تو یقیناً اس پہ بھی اچھا کچھ نہ سر، کچھ ہوگا. کاروائی کافی ٹائم سے چل رہی ہے. ہاں دسمبر 2017 میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے 3 اکیوزڈ حماد ارشد، ان کے بھائی مراد ارشد اور یہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر خالد نذیر بٹ، ان کے خلاف کارروائی کی ہے. یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے. ابھی ہم 2018 میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈن سٹی کو بھی کتنے سال ہو گئے اس پوائنٹ پر پہنچنے تک. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی جائے ایک نسل تو گزر گئی. جی بالکل. اور دیکھیں یار، مطلب مجھے اب ہو سکتا ہے کہ میرا بھولا پن ہے، مجھے نہیں پتا. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ جو قبضہ اور یہ ڈبل الاٹمنٹ، ٹرپل الاٹمنٹ، کوادروپل الاٹمنٹ فائلوں کی جو گیم چلتی ہے نا یار، یہ زیادہ کراچی کا سین ہے. اسلام آباد میں ہمیشہ میں ایک کانسیپٹ تھا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جب بندہ جا رہا ہوتا ہے اتنا صاف ستھرا لگ رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یار لوگ بھی صاف ستھرے ہوں گے. ہاں میں امپریشن نہیں تھا کہ یار وہاں پہ اس طرح کے اسکینڈل ہوتے ہیں اس طرح اس لیول پر. ہاں اور یار اب مطلب ہم تو ابھی اربوں اور کروڑوں میں بات کر رہے ہیں نا یار. اب یہ سوچیں ایک کیس کے 8,000 متاثرین میں آپ کا بھائی بھی شامل ہے. نہ کرو یار. وہ ڈیم کی زمین تھی، دادود شاہ ڈیم کی زمین، جو ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن نے آپس میں کچھ ملی بھگت کر کے پتہ نہیں کس نے کس کو پیسے دیے، تو ہم نے تو ڈی ایچ اے ویلی میں 8 مرلے کا پلاٹ لیا تھا. 5 اور 8 مرلے کے پلاٹ تھے. ساری قسطیں دے دی، نہیں ملی. تو ابھی وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کرنا ہے. تقریباً 8,000 سے زائد لوگ بہت خوب وہ پھنسے ہیں. اچھا آپ کی طرح 12,000 لوگ ڈی ایچ اے سٹی میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. اچھا وہ 12,000 ہیں، جیسے ابھی خٹک صاحب بتا رہے تھے نا کہ یہ جو 10,000 ہیں اصل میں 30,000 ہیں، کیونکہ ہر بندے کے پاس ایک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 24 ہیں، 36 ہیں، ہمیں نہیں پتا. لیکن افسوس کی بات جو ہے کہ اگر آپ پروٹیسٹرز کی بات سنیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یار ہم لوگوں نے اتنی بھاری تعداد میں اس میں کیوں آئے تھے، کیونکہ ہم نے ڈی ایچ اے کا اچھا آخر میں پتہ ہے بلڈر، تو یہی لوگ ہیں جو اس طرح کے گھپلے کر کے پھر بدنام کرتے ہیں. اور دس از امپورٹنٹ. آخر میں جب بالکل گھر جاتا ہے نا ڈیولپر، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے، جتنی قسطیں جمع کرائی ہیں نا وہ میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں. اور وہ کب کس زمانے کی؟ وہ میرے جو ہے نانا نے قسطیں جو جمع کرائی تھیں، تو اس وقت جو ہے سونا جو تھا وہ 350 روپے تولہ تھا. تو وہ کہتے جی آپ نے اس پلاٹ کی اس زمانے میں جو ہے کتنی کوئی 3 لاکھ کی قسطیں جمع کرائی تھیں، تو آپ 3 لاکھ لے لیں. جبکہ اس پلاٹ کی اس وقت مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 50 لاکھ سے اوپر ہوتی. تو وہ کہتے جی 3.5 لاکھ لے لیں جتنی قسطیں جمع کرائی تھیں. جی اینڈ گڈ بائی جی. اب اور آپ ہمارے سے کیا چاہتے ہو یار؟ مطلب اتنا تمہیں واپس مل رہا ہے یار. چل 3 کی بجائے 5 لے لے تو میرا بھائی. چل یہ خوش یہ ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے یار. اگین آئی مین جتنے لینڈ اسکیم ہیں ہمارے یہاں، مطلب الحمدللہ کبھی کبھی دیکھ کے ڈر لگتا ہے. اچھا لینڈ کے ساتھ اسکیم نہ آئے نا تو مزہ نہیں، عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کون سا اسکیم ہے. بات تو صحیح ہے. چلیں ہم پلاٹوں کا سوچتے ہیں. آپ ہیڈ لائنز دیکھیے، بریک لیں. ویلکم بیک. کچھ روز پہلے ہم نے ایک اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا جو ریڈیو پاکستان کا مسئلہ ایک چل رہا تھا. وہاں پر مظاہرے بھی ہو رہے تھے، آپ نے باقی میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک پروپوزل پیش کیا گیا تھا انفارمیشن منسٹری سے ٹو دا پی بی سی ڈائریکٹر جنرل کو. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کے جو ریڈیو پاکستان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو ہم شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنی زیادہ زمین اور اتنی بڑی بلڈنگ کی آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اربوں روپے کی پراپرٹی اس پہ مندر تھوڑی بنانا. ظاہر ہے کیا فائدہ ہے اس کا. فواد صاحب نے جی ہاں. تو پھر اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی. لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ ریڈیو پاکستان جو 24 گھنٹے میں 1000 گھنٹے سے زیادہ کی پروگرامنگ پروڈیوس کرتا ہے ہر روز، اس کو آپ مطلب ایک FM 89 یا FM 91 کی طرح نہیں استعمال کر سکتے. تو اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا گیا ہے. اس کی نوٹیفیکیشن بھی آئی ہیں اور علی محمد خان، پی ٹی آئی کے جو علی محمد خان ہے اسٹیٹ منسٹر پارلیمنٹری افیئرز، وہ مخاطب بھی ہوئے تھے پروٹیسٹر سے اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. آپ کو سنا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو خوشخبری کی بات یہ ہے فواد چودھری صاحب نے صرف کچھ ایشو سامنے رکھے کہ حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ریڈیو پاکستان کو ایک کامیاب ادارہ بنایا جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان صرف اور صرف حکومتی فنڈز پہ چل رہی ہے. اس کی اپنی فنڈ جنریشن بہت ہی کم ہے.
ना किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है, ना ही खुदा न खास्ता रेडियो पाकिस्तान को बेचा जा रहा है या प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये आप अपने जहन में क्लियर करें। अभी यहाँ पर आपकी तंजीम को यकीन दहानी कराई गई है कि वो जो कोई डायरेक्शन है या जो वो कोई वहां से प्रपोजल है वो फिलहाल वापस ले ली गई है। दूसरी बात यह है कि आपकी हुकूमत और आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि इसको बेहतर किया जाए। उसके लिए आपकी तंजीम को, मुलाजमीन को, इनको 1 महीने में प्रपोजल देने की तजवीज दी गई है कि 1 नवंबर को आप हमें प्रपोजल रिटर्न में दे दें कि इसको और बेहतर कैसे किया जाए। तो इंशाल्लाह 1 नवंबर तक आपकी तरफ से प्रपोजल्स आ जाएंगे, जो हमारे मिनिस्टर साहब उसको फिर देखेंगे और उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू सुनील के बाद ही बात आगे जाएगी। जी सुन लिया आपने, और मुझे पता है कि इसके बाद हासिदीन कहेंगे कि जी ये एक और क्या है, चाल है, यू टर्न यार, U-turn है। यू टर्न लोग कहते हैं, यू टर्न का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यार। एनीवे छोड़ो, लोग कहेंगे कि एक यू टर्न है, और अगर है भी सही तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि कुछ यू टर्न्स अच्छे होती होते हैं। अगर आपने गलत फैसला लिया है या पूरी तरह सोच समझ के फैसला नहीं लिया, तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, आपको इतलात मिल जाए कि यार ये शायद इतनी कोई अच्छी बात नहीं थी, तो उसको वापस लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी सियासतदानों को, नफीसा शाह भी उनमें शामिल हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। एक बात सोच के मुझे मज़ा आ रहा है। क्या? असद उमर जो है वज़ीर ख़जाना, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि PIA और स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने का कोई इरादा नहीं है और हम उनको मदद देते रहेंगे, है ना। हाँ, जबकि PIA का और स्टील मिल का मैंडेट ये है कि उन्हें प्रॉफिट शो करना है, जाहिर है वो इसीलिए होता है। तो वो उनको तो दिए जा रही है इमदाद हुकूमत और जारी रखेगी। रेडियो पाकिस्तान को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए तजावीज़ मांग ली गई हैं, यानी स्टील मिल, PIA, रेडियो पाकिस्तान, बाल की खाल मेरा जी चाह रहा है। खान साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो शायद हतमी तौर पे अभी वो शायद फैसला करेंगे कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़ाहिर है रिवायत से इनराफ होगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी बात ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इस वक्त पिछली हुकूमत का मालियाती ऑडिट कर रही है, तो और पिछली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, तो अब कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ है। अगर हम उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं तो ये तो बिल्कुल ऐसा होगा कि बिल्ली को आप दूध की रखवाली दे दें। समझ गए, ये उनका है प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे 1-2 सवाल हैं इसके ऊपर, अगर आप जवाब दे सकें। क्या ये मुमकिन है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो पूरी कमेटी पर असरअंदाज हो सकते हैं, मतलब रेल रोड कर सकते हैं? उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि पूरी कमेटी में होते कौन कौन है, कितनी पार्टियां? देखें, जो कायमा कमेटियां सेनेट की अलग हैं और कौमी असम्बली की अलग हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चूँकि एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, तो अब तक तो इसमें सेनेट के मेंबर्स नहीं होते थे, लेकिन अब इसमें सेनेट की नुमाइंदगी भी होने लगी है। चेयरमैन जो है वो इसलिए चेयरमैन होता है कि हर कमेटी का चेयरमैन होता है। कमेटी इटसेल्फ अपने आप में बहुत ताकतवर है और इसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी होती है, लिहाजा चेयरमैन की उतनी ही चलती है जितनी बाकी कमेटी। मतलब आप बुलडोज नहीं कर सकते ना यार। अच्छा, अब इसमें थोड़ा अगर इसको उल्टा करने हम, हाँ, सपोज के ये दे देते हैं शहबाज शरीफ को, फर्ज करें, हो सकता है, और पिछली हुकूमत की ऑडिट भी हो रही है। अब जाहिर है शहबाज शरीफ वहाँ पे अकेले तो नहीं बैठे हुए, फर्ज करें कि वो थोड़ी सी लेजी एटीट्यूड लेते हैं या लीनियंट एटीट्यूड लेते हैं, तो ये तो कोई बहुत खूबसूरत मौका नहीं होगा पीटीआई की हुकूमत के हम ना कहते थे सर ये देखें, ये देखें इतनी अच्छी जो रिवायत जिसको हमने बरकरार रखा है, हाँ, कि एहतसाब हो, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बात तो एक्चुअली तो स्ट्रेटेजिकली तो अगर मतलब कभी मुझे ओहदा तो नहीं देने वाले, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं आपका एडवाइजर होता तो मैं तो ये कहता कि सर जाने दो, सर रस्सी दो, बंदा खुद ही फंदा बना लेता है अपने लिए। हाँ, असूलन मतलब अक्सर यही देखा है मैंने। अच्छा, कमेटियाँ की जो चेयरमैनशिप है वो ऐसे नहीं कि अलॉट हो गई, स्पीकर ने कहा तू बन जा, ऐसा नहीं है। जिस पार्टी की स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से कमेटियाँ मिलती हैं। तो मुस्लिम लीग नून को 9 कमेटियाँ मिलेंगी
جس میں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی روایتی طور پہ شامل ہے. اچھا بائی لا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں قائد حزب اختلاف ٹریڈیشن جو ڈیولپ ہو گئی ہے نا پچھلے 3 الیکشن سے, تو اچھا ٹریڈیشن بھی اچھی ہے کیونکہ دیکھیں اچھا حکومت کے لیے بھی ایک بڑی اچھی یہ موو ہوتی ہے کہ جی دیکھیں ہم وی آر این اوپن بکس. ہاں ہم نے اپنے جانی سیاسی دشمن کو اپنے ہی نگرانی کے لیے بٹھایا ہوا ہے. واہ یہ چیک کر یہ چیک کر یہ چیک کر. تو آئی مین ہماری بات سنتا ہے لیکن اگر آپ ہماری بات سن لیں تو آئی تھنک کہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں. ویسے خان صاحب کو اگر کسی نے کہہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ مان بھی جائے. ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اتنے میں ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. 2 روز قبل ایک یہاں پہ میں نے ایک سیگمنٹ کیا تھا, وہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو نیلے رنگ کا اریزر ہے اس سے سیاہی نہیں مٹتی بلکہ وہ پیپر کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کی کہ جو باقی جو چیزوں کو ہم ہمیشہ مانتے ہیں جیسے کہ نسل در نسل ہمارے تصورات ہیں اس کے بارے میں جی وہی جیسے کہ مچھی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے, اس پر بھی بات کی. اور ایک بات پھر میں آپ کو بتاؤں چلوں کہ حالانکہ سائنس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ پینے سے آپ کو وٹیلیگو ہو جاتا ہے یا بالکل, لیکن نہ ہی کرو تو بہتر ہے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو دادی جان اور نانی جان ہمیں سکھاتی تھی بچپن سے وہ باتیں اکثر سچ ہی ثابت ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مطلب مار کے ہمیں ہلدی دودھ پلایا جاتا تھا, رائٹ, ہاں, اور ہم کہتے تھے یہ کیا ہے یار. لیکن اب آپ دیکھیں کہ گورے $10 کی ٹرمرک لاٹے بیچ رہے ہوتے ہیں, ہم ہی بیچ رہے ہوتے ہیں اور ہم پی بھی رہے ہوتے ہیں وہ ٹرمرک لاٹے. مطلب اینی وے, تو اس طرح کی اور کون سی باتیں ہیں, تو اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی آپ کے بھائی نے. اور جیسے اکثر کہا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. ٹھیک سنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, جیسے کیلے کے بعد یا تربوز کے بعد بالخصوص. اچھا یہ بات سچ ہے, بالکل آپ کو نہیں پینا چاہیے, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سائنس بھی ہے. جو چیز ہم ہمیشہ سے مانتے ہیں اس کے پیچھے سائنس ہے, کیونکہ ایک تو فروٹ کے اندر ایک شوگر ہوتی ہے جس کو فرکٹوز کہتے ہیں اور ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے یسٹ. اب جب آپ یہ کھاتے ہیں تو آپ کی جو پیٹ میں جو تیزاب ہوتے ہیں وہ اس کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جن پھلوں میں فائبر زیادہ ہو جیسے مالٹا, کیلا, سیب, اسٹرابری بھی, وہ ویسے ہی ہضم کرنا ان کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر پانی پی لیں تو آپ کی جو اسٹمک ایسڈز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگر میں اس چائے کے کپ کے اندر ایک پورا گلاس پانی پی لوں تو چائے تو نہیں بچے گی نا, جس سے آپ کو پھر بد ہضمی ہو جاتی ہے. اچھا تربوز کے بارے میں خاص طور پہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ تربوز 90% ہے ہی پانی, تو وہ آپ پانی کے اوپر ہی پانی پی رہے ہیں تو جو چیز ہضم ہونی تھی وہ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا کھیرے کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی یہی کہا جاتا ہے. دوسری بات کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو یہ آپ کے لیے ڈیتھ سینٹنس ہے. ڈیتھ سینٹنس تو نہیں ہے, میں تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے یہ پھل کے بعد پانی پینا. کیونکہ آپ کے بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا ہاضمہ سلو ہو جاتا ہے تو وہ جو بہت کھانا ہے نا وہ انڈائجسٹڈ رہ جاتا ہے, تو پھر بلڈ شوگر آپ کی ریز ہو جاتی ہے. تو پلیز اگر کوئی آپ یا آپ کے کوئی بھی جاننے والے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو ان کو پلیز بول دیں کہ یہ اس چیز سے پرہیز کریں. کم از کم 1 گھنٹے پانی نہ پئیں. کم از کم 1 گھنٹے, بہتر ہے کہ 2 گھنٹے. لیکن یہ ایک تو یہ جو ہمیں صدیوں سے سکھایا گیا ہے یہ بات سچ ہے, اور اس لیے جو وجوہات میں آپ کو بتائے ہیں. اچھا ایک اور بات جو ہمیشہ کی جاتی ہے اور خاص طور پر بچوں اور حاملہ خواتین کے بارے میں کو کہا جاتا ہے کہ جی مغرب کے بعد کسی درخت کے نیچے نہ جائیں. کسی درخت کے نیچے. ہمیں بتایا جاتا ہے جن ہوتے ہیں. اچھا جب مطلب جن چڑھتے ہیں لوگ کیسے, اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک گھٹن ہوتی ہے, جیسے کوئی ہمارا گلا دبا رہا ہے یا کوئی ہمارے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اکثر آپ لوگوں سے اس طرح کی آپ کہانیاں سنیں گے. اور لیکن اس کے درختوں کے ساتھ اور رات کے وقت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ قدرت کا نظام ہے کہ دن کے وقت درخت جو ہیں اور جتنے اس میں پتے ہوں, جتنا بڑا درخت ہو وہ مزید انکریز ہو جاتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں. جیسے ہم آکسیجن لیتے ہیں اور
का ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो उल्टे हैं, इसीलिए हमारे से बहुत बेहतर हैं दरख्त अगर इस तरह देखा जाए। लेकिन रात के वक्त ये आप क्या कहेंगे, यू टर्न ले लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन जज्ब करते हैं। अब अगर आप रात के वक्त किसी दरख्त के नीचे फर्ज करें सो गए, तो बीच में आपको लगेगा कि सांस नहीं आ रहा, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, आपके ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाएगी जिससे आपको चक्कर भी आएंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं, आप समझेंगे जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गए हैं। अच्छा, बच्चों की क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त वैसे ही थोड़ा कम होती है, प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑल्सो मोर सेंसिटिव, तो ये एक बात होती है। और दूसरी एक और बात है कि जिन वाली बात है, क्योंकि बच्चे आपको पता है नहीं मानते, कुछ भी कहोगे कहीं क्यों क्यों क्यों, आखिरकार कहते हैं क्योंकि जिन चढ़ जाएंगे इसलिए, ठीक है। एक और चीज़ आपने शायद देखी हो कि छिपकलियाँ, और यहाँ पर हमारे यहाँ हर जगह छिपकलियाँ घुस जाती हैं, तो लोग कहते हैं कि यार अंडे के छिलके ठीक है, हाँ अंडे के छिलके रखा करो, छिपकली भाग जाएगी। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अंडे के छिलके से मतलब क्या, उनको ऑमलेट नहीं पसंद? ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। होता क्या है कि अगेन कुदरत का निज़ाम है कि छिपकली देखती है कि यार अंडा है, अंडे का मतलब है कि यहाँ पे परिंदा भी है, और अगर मुर्गी का अंडा है तो बड़ा परिंदा, मतलब वो तो हमें खा जाएगा, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि आप एक हफ्ते के लिए वही अंडे का छिलका लगा लें, क्योंकि वो सूंघ भी लेते हैं। अगर वो देखते हैं यार ये तो 2 महीने पुराना है, वो पता नहीं बड़े बच्चे बड़े होके कहीं निकल के अभी तक चिकन टिक्का बन गए होंगे, तो वो फिर उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात, क्योंकि आजकल ये मतलब ये जो मॉडर्न छिपकलियाँ हैं, शहरी छिपकलियाँ, उन्होंने शायद तो कभी मुर्गी देखी ना हो, तो उन पर शायद ये कम हो। सिंपली इसकी इसी तरह मोर के जो पर होते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप मोर के पर कभी कभी सिग्नल पर लोग बेच नहीं रहे होते, वो अगर आप रख दें तो उससे भी लगता है कि वो मोर है यहाँ पे, तो छिपकली भाग जाए, निकलो इससे पहले कि मतलब नाश्ता बन जाओ। तो ये इसकी लॉजिक है। मच्छरों के बारे में हमेशा कहते हैं ना कि जी काले कपड़े पहनोगे तो मच्छर काटेंगे, हाँ अच्छा ये बात भी सच है, लेकिन क्यों? इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मच्छर ने कहा कि आज काला जोड़ा पा सारी फरमाइशें, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि काला रंग जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करता है और काफ़ी देर तक, जैसे ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है, और मच्छर आते हैं हीट की तरफ, ठीक है, वो आपको देख के तो नहीं आ रहे ना यार, वो सेंस करते हैं कि यार यहाँ पे गर्माइश है, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत 1-2 मतलब जो भी घूम के, इसीलिए आप नोट करें जिनके बाल स्याह होते हैं तो मगरिब के वक्त सबसे ज़्यादा मच्छर आपके सर के ऊपर होते हैं। यही है। अच्छा, 2-3 और चीज़ें भी हैं। अगर आप कोई फ्लावर टाइप परफ्यूम लगाएंगे ना यार, और ख़वातीन अक्सर लगाती हैं, फिर कहती हैं मच्छर ने मुझे खा गया, क्योंकि वो जब वो सूंघते हैं ना, वो समझते हैं कि यार इतना बड़ा फूल, कितना रस मिलेगा मुझे इसमें फूल में से, तो वो वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, सिमिलरली जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़े हाई होते हैं ना, और वो उनके पसीने में निकलते हैं ना, तो वो चिकनाहट होती है, तो वो भी स्मेल करते हैं। उन्होंने कहा यार ये बंदा तो मतलब सही घी शी खाता है, इसका खून तो क्या मतलब लश होगा, बेहतरीन होगा। और एक और भी है, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो गया। मेरी तरकीब ये है कि मच्छर जब बैठ जाता है ना, मैं उसे अपना खून पीने देता हूँ। खून इतना वो पी लेता है जो उसके वजन से भी ज़्यादा डबल वजन हो जाता है, फिर वो उड़ नहीं सकता, फिर मैं आराम से यूँ करता हूँ, उसको सुस्त जो मतलब बहुत तरीके से मारता हूँ। ये गेम उस्तादी नहीं होती, ये गेम ऐसे मारना, ये ज़्यादा बताओ ना, हो सकता है मच्छर सुन ना होते हो। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।